السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہے ہمارا، سورہ شعراء ہے، شعراء جس کا شاعر کی جمع، اور مکی صورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے مختلف انبیاء کے واقعات جو ان کی قوم نے ان کو ستایا، اور اسی لیے تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اور آج جس نبی کا ذکر ہوگا وہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد کا جو تذکرہ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت نوح کا ہم نے قصہ جو تھا وہ ہمارا اختتام ہوا تھا۔ حضرت نوح کے بعد ان کے بس روایات میں زیادہ تر جو راجع قول ہے کہ 40 لوگ تو صرف ایمان لائے تھے، لیکن جب کشتی نوح جو تھی وہ جب دوبارہ ٹکی ہے تو جو باقی لوگ تھے وہ بھی جو تھے نا وہ فوت ہو گئے تھے، صرف ان کے بیٹے بچے تھے، اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 5ویں پشت سے حضرت یہ جو ہود علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی، قوم عاد، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام بن نوح، سام ان کے جو بیٹے تھے ان کے پوتے تھے عاد، یہ ان کی یہ سمجھ لیں یہ قوم تھی، ان کی نسل سے یہ سارے تھے۔ اچھا، ان کا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ان جیسا زمین پہ پہلے کسی کو نہ بنایا تھا اور نہ بعد میں بنے ہیں، یہ نہ پہلے موجود تھے اس طرح کہ قد و قامت جسم والے، طاقت والے، اس طرح کے نہ پہلے موجود تھے اور نہ بعد میں بنے ہیں۔ اور یہ جو تھے قوم عاد کا جو ذکر ہے سورہ قرآن پاک کی تقریباً 9 صورتوں میں ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی عرب کا حصہ آتا ہے ان میں، کیونکہ حضر موت سے لے کے یہ جو یمن، عدن، عمان، خلیج فارس کے ساحل کے جتنے یہ سارے عراق تک یہ لوگ آباد تھے، بہت زیادہ ان کا لمبی پٹی پہ یہ لوگ تھے، اور بڑے یہ طاقتور تھے، زور آور تھے یہ، اور اتنے زیادہ ان کی خوشحالی تھی، سرسبز باغات اور جو کہتے ہیں نا چشمے اور عالی شان مقامات، اور یہ سب موجود تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ بڑے فارغ البال لوگ تھے، اور ان کی جو تھا مین جو ان کا اس طرح سے تھا کہ جو مین اس میں کہتے ہیں نا کہ مختلف جو اقوام ہیں قرآن پاک میں جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے ان پہ عذاب کا جو ذکر ہے، ان کے مخصوص جرائم ہیں، کسی کا کچھ۔ ان کے جو جرم ہے اس کا یہ ہے کہ یہ فخر و نمود و نمائش بہت کرتے تھے، ظلم جبر بہت کرتے تھے، سنگ دل بہت تھے۔ یہ جتنے یعنی کہ طاقتور اور جو کہتے ہیں نا اتنے یہ سنگ دل بہت تھے، یہ لوگ پتھروں کو تراش کر اور پتھروں جیسے یہ لوگ بنے ہوئے تھے، پتھروں والے، اور نمودہ ان کے جو کہتے ہیں تکبر، غرور، یہ ان میں بہت زیادہ تھا۔ تو ان کا اب یہ تھوڑا سا ان کا یہ سٹیٹس ہے، تو اب جو ہے نا ان کی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، جھٹلا دیا، عادو، قوم عاد نے بھی، للمرسلین، پیغمبروں کو، پیغام لانے والے رسولوں کو۔ اب یہاں بھی وہی والا سٹیٹس کہ ظاہری بات ہے حضرت ہود علیہ السلام ایک ہی پیغمبر تھے، وہی والی بات کہ ایک نبی کو جھٹلانا، ایک نبی پیغمبر کو جھٹلانا گویا کہ تمام نبی پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اذ قال لہم اخوہم، جب ان کو کہا، اخوہم ان کے بھائی نے، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تمہیں خوف نہیں آتا، کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، رسول جس کو اللہ کا پیغام پہنچا، امین جو امانت، جس طرح پیغام آیا، جن الفاظ میں جتنا آیا اس کو ایز اٹ از تم تک رب کی بات پہنچا رہا ہوں۔ کیا بات پہنچا رہا ہوں؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے کیوں ڈر جاؤ؟ بڑے اپنے آپ کو تم لوگ طاقتور سمجھتے ہو،
تو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تم کیا طاقتور ہو، تم سے بڑی ایک ذات بھی طاقتور ہے، تم سے ایک ذات بھی طاقتور ہے بڑی. فَأَطِیعُونِ، میرا کہنا مان لو، میرا کہنا مان لو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، وہی والی پہلے نبیوں پیغمبروں والی باتیں. میں تم سے سوال تو نہیں کچھ کر رہا علیہ من اجر، کہ کسی بھی اجر کے بارے میں. ان اجری، یا میرا اجر، میرا بدلہ، الا علی رب العالمین، رب عالمین کے پاس ہے. میرا صلہ تو رب عالمین کے ذمہ ہے. اچھا، اب ان کی جو بات ہو جائے گی، ان کی جو کہتے ہیں نا کہ گناہ ان کا اور وہ سمجھ، وہ یہ ہے اتب نونا، کیا تم تعمیر کرتے ہو، بکلی ری ان، ہر بلندی پر. اب ان کا جرم دیکھے، بلندی پر، آیاتن، ایک نشانی، تعبسون، کھیلنے کے لیے بلا ضرورت. اچھا، اب یہاں جو ہے کہ یہ دیکھیں، رہتے تو یہ زمین پر تھے، زمین میں. اب سورہ فجر میں بھی ان کا ذکر ہے، زاریات میں بھی ذکر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس یہ رہتے تو زمین پر تھے، رہتے زمین پر تھے، اور لیکن ہوا کیا کہ جا کے پہاڑوں کی بلندیوں پر، جو کہتے ہیں نا کہ نمود و نمائش کے لیے، تو بڑے بڑے پرتکلف اور شاندار عمارتیں بناتے تھے، مضبوط مینارے، اور کافی یعنی کہ اس طرح کی چیزیں یہ بناتے تھے. تو یہ جو تھا نا، انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، یہ صرف کیا کرتے تھے کہ یہ بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ یادگاریں، اونچے اونچے مینار، سیر گاہیں، صرف اپنی قوت اور مال کے اظہار کے لیے، قوت اور مال کے اظہار کے لیے بناتے تھے. اور لیکن یہ کیا تھا، یہ سب کچھ یہ عبث تھا، مطلب یہ کہ بیکار چیز تھی، بیکار کام تھا. یہ سب یہ جو کام تھے، یہ مال کے اظہار کے لیے، یہ بیکار تھا. دولت کا برباد، وقت برباد، محنت برباد. تو یہاں سے جو ایک مسئلہ جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، میں اس میں یہ کہ سب سے پہلے احادیث کی روح میں بتا دوں. ابو دردہ سے روایت ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ابو دردہ، جو دمشق پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو جب دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں نے بھی بڑے محل اور باغات دمشق میں بنائے ہوئے تھے، تو بڑے اعلیٰ پیمانے پہ، بڑے خوبصورت. تو انہوں نے خیر پہلے نماز پڑھائی اور بعد میں خطبہ کیا دیا انہوں نے لوگوں کو کہ کیا ہو گیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں یہ تم کیا جمع کر رہے ہو جس کو تم کھا نہیں سکتے، کیسے مکانات بنا رہے ہو کہ جس میں تم رہ نہیں سکتے. تو پہلی قوموں کو دیکھا نہیں کہ اونچے اونچے محل بنائے اور بڑی بڑی آرزویں باندھی کہ ہم نے تو ہمیشہ رہنا ہے. تو جاؤ دیکھو عاد والوں کو، عدن سے لے کے عمان تک گھوڑے تھے ان کے، کیا چیز ہے وہاں، بیوقوف بن رہے ہو، قوم عاد کی طرح بن رہے ہو. تو یہ جو تھے بڑا انہوں نے افسوس کیا اور ڈانٹا ان کو نا خطبہ دے کر. تو یہ اصل ان کی چیز کیا تھی، حب دنیا. ظاہری بات ہے جب دنیا کی محبت ہوگی تو دنیا کی محبت میں انسان کرتا ہے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، مال کی ہوس کے لیے، جائز ناجائز ہر طریقے سے. تو وہ پھر جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جب اس طرح کا کیا تو انہوں نے کہ نہیں، یہ اس چیزوں کی جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے حضرت انس سے روایت ہے کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے. مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے جو انسان نے بنایا، یہاں سے اب ہم ڈر لگتا ہے کہ ہم کتنے وہ گھر بنا لیتے ہیں، یہ سٹنگ روم ہے، یہ لیونگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ ٹمکاں روم ہے. تو وہ کہ دیکھ لیں کیا ایک ایک چیز کا حساب دینا. اور جی باہر وہ کتنے ایسے کہ ایک ایک اینٹ بھی آپ جو لگا رہے ہیں نمود و نمائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے،
تو اس کو حساب دینا پڑنے گا. انہوں نے کہا وہ وبال ہے. حضرت انس کی روایت ہے یہ کہ ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں بنے گی پھر. اور مطلب یہ اسی روح سے جو ہے نا کہ بلا ضرورت بغیر ضرورت کے مکان بنانا، تعمیرات بنانا، یہ علماء اور فقہ میں مفسرین وہ کہتے ہیں شرعاً یہ جرم ہے، یہ گناہ کے اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی ہماری اتنی کوٹھیاں ہیں، ہماری اتنی مائیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو یہ اسی چیز پر تو کرتے تھے. اور اب بھی لوگوں میں یہ کہ جی ہاں اتنی جائیداد ہے ہماری، اور کتنی پراپرٹیز ہیں آپ کی، کتنی پراپرٹیز ہیں. تو وہ پراپرٹیوں پر جو کہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے تکبر غرور، ان کا بھی یہی تھا کہ تکبر، نمود و نمائش اور مال. اچھا اب جب مال ہوگا، نمود و نمائش ہوگی اور سارا، تو انہوں نے ان میں شرک تھا کہ مختلف، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بنائے ہوئے تھے خدا، می برسانے والا اور تندرستی والا اور دولت والا اور فلاں والا، اور یہ بڑی ظالم قوم تھی. پھر یہ کہ ہر جو کہتے ہیں نا کہ جائز ناجائز کام کرتے تھے یہ کہ، اور جو کہتے ہیں نا کہ ہر کمزوروں پر جابر تھے، جابر قوم تھے. تو اللہ کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے نا کہ تکبر، اور وہ اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا، دولت پر، اور اپنا جو کہتے ہیں نا کہ مال مویشی، ڈھور ڈنگر، ہریالی، کھیت کھلیانوں پر بہت تھا. اب انہوں نے کہا کہ تم کس چیز کا تکبر غرور کر رہے ہو؟ کیا تم یادگاریں بناتے ہو؟ تابسون، فضول میں، ایویں فضول میں. یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں بھی گھر ہے، ہم جیسے یہاں بھی رہے جی، ہوتا ہے جی مری ہوئی کہ بنا چھڈو گھر، ادھر وہ جو ادھر بھی لے لو ایک گھر، پہاڑوں پر بھی جو خوبصورت جا کے گھر بنا لو. وَتَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، مَصَانِیَ، شاندار محل، شاندار مضبوط محل، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم تخلدون، یہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے جس کو پتہ ہے میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. اچھا ایک روایت میں ہے کہ جو بنی اسرائیلی روایت ہے، جو ان کے مطابق، تورات کے مطابق، یہ ان کی عمر جو تھی 463 سال تھی، اور کچھ روایت میں یہ 150 سال، کہ 50 سال میں، ان کے 40-50 سال میں ان کو نبوت ملی. پھر انہوں نے 50 سال اپنی قوم کو جو ہے نا وہ تبلیغ کی، اور پھر 50 سال بعد میں یہ زندہ رہے. تو لیکن جو تورات میں ان کی جو عمر ہے وہ 463 سال لکھی گئی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی جو عمر ہے. تو اب وہ اتنے سالوں ان کا دیکھا کہ بڑے یہ بن رہے ہیں، ان کے تو ہمیشہ رہنا ہے، چلو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال. جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے تو ان کی 1000 سال سے اوپر عمر تھی. تو یہ ان کے جو پوتے تھے سام، ان کے آگے سے، یعنی کہ جو تھے ان کی نسل میں سے تھے یہ لوگ. تو ہو سکتا ہے مے بی ان کی اتنی عمریں ہوں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ کتنا کہ جی لو گے، کتنا کہ دنیا میں جی لو گے، اور بالآخر کیا ہونا ہے؟ بالآخر تم نے جانا ہی جانا ہے، تم نے ختم ہی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو جبارین، جابر بن کر، یعنی کہ اگر تمہاری پکڑ میں کوئی آ جاتا ہے پھر چھوڑتے نہیں ہو. یہ اتنے طاقتور اور سمجھ لے کہ ڈیل ڈول والے جسموں والے تھے. راہ زنی یا کسی چیز میں کوئی ان کے قابو اگر آ جاتا تو وہ کہتے ہیں نا مولی گاجر کی طرح کاٹ دیتے تھے. یہ بڑی ویزا بطشتم جبارین، جب تم کسی پہ گرفت کرتے تھے تو ڈرتے تھے ارد گرد والے لوگ بھی، اور ساری ان کے یہ بڑے جابر ٹائپ کے تھے، جو کہتا نہیں کہ وہ دیو ٹائپ کے تھے. تو یہ بڑے تھے اور ترس نہیں کھاتے تھے یہ لوگ کسی پہ ترس نام ان کے، جس کے کہتے ہیں نا سنگ دل ٹائپ کے تھے. ظالم کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک تو مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور بے جا جو کہتے ہیں آسائشیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ دل کالے، اور اس کی وجہ سے اتنے ہی سخت دل ہو گئے تھے. ان کو کوئی ترس نام کی ان میں چیز نہیں تھی. اچھا یہ ویزا بطشتم جبارین، یہ بچپن سے، یعنی کہ جب بھی کسی کو کیڑے نے کاٹ لینا، کوئی کچھ ہو جانا، تو ہم لوگ اس کو پڑھ کے نا دم کرتے ہوتے تھے کہ جہاں بھی کیڑے نے کاٹا، ویزا بطشتم جبارین، ویزا بطشتم جبارین.
تو وہ کر کے ہم لوگ وہ اسے جہاں وہ کیڑے نے کاٹ دینا، جیسے بھیڑ نے کاٹ دینا ہے، تو ہم لوگوں نے دم کرتے ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو ہماری جو ہے نا دادی اماں نے ہمیں سکھایا ہوا تھا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. پھر وہی بات، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میرا کہنا مان لو، باز آ جاؤ. واتقوا الذی، کیا ہے کہ تم جب اگر گرفت کر سکتے ہو، تم اگر طاقتور ہو، تمہیں پیدا کرنے والا، طاقتور پیدا کرنے والا، تمہیں سب کچھ طاقتیں دینے والا، تمہاری طاقتوں کو قائم رکھنے کے لیے جو ساز و سامان دیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جو خوراکیں بھی تو ایسی کھاتے ہوں گے، اور اتنی کھاتے ہی ہوں گے، اتنے بڑے جسے جو پالے ہوں گے انہوں نے، تو اس حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ہر چیز ان کو پرووائڈ کی ہوگی جو ان کی طاقت کو اور بڑھاتے ہوں گے. تو کیا ہے کہ وہ اس سے بڑی طاقت والا نہیں ہے، اس سے بڑی طاقت والا نہیں ہوگا. واتقوا الذی، ڈر جاؤ اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما تعلمون، جو کچھ تم کر رہے ہو ربی کا تو عطا کیا ہوا ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ سب رب کی عطا ہے. رب نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں کو، جسے تم کر رہے ہو، بڑے کہ شو آف کر رہے ہو، بڑا نمود و نمائش کر رہے ہو، اس پہ اترا رہے ہو. یعنی کہ چیزوں پر اترانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اب یہ بھی کیا تھے، یہ دیکھا نہ جائے نا، یعنی کہ ان کی اس چیز کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ نمود و نمائش پہ، تکبر پہ، غرور پر، جابر ہونے پر، ظالم ہونے پر، جابر ہونے پہ. آپ یہ دیکھ لیں، یعنی کہ اسی چیزوں کا ابھی تک یعنی کہ اس چیزوں کا کہتے ہیں ان کے جرائم کو، کون کون سے جرموں کو، اس کا مطلب ہے جو دنیا کے جو کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد والے جرم اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا وہ چھوڑنے نہیں ہیں. اب یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی یہ شرک والی تو کوئی بھی بات نہیں آئی، ابھی تو صرف یہی ہے کہ تم جو سب کچھ یہ کام کر رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہو. امدکم، اس اللہ نے تو تمہاری مدد کی ہے، کیا؟ بِأَنْعَامٍ، مویشیوں سے، وَبَنِین، اور بیٹوں سے. بڑے آل اولاد والے تھے یہ. اور وہی میں نے ابو دردہ والی جو بھی میں نے سنائی، انہوں نے کہا اتنے ان کے گھوڑے اور اونٹ اتنی ظاہری بات ہے اتنے بڑے بڑے، کہتے حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ جتنے لمبے تھے، تو یہ بھی تقریباً یہ اسی برابر تھے. تو ظاہری بات ہے تو اسی کے مطابق بھی پھر جانور بھی ان کی سواریاں بھی اسی ٹائپ کی ہوں گی کہ ڈھور ڈھنگر مویشیاں، وہ منی وہ بکریاں شکریاں، وہ بھینسے بھوسے ہمارے جتنی وہ تو نہیں ہوں گی نا، ظاہر اتنے بڑے بڑے اتنا ہی پیتے ہوں گے، کھانے پینے کے اتنے بڑے بڑے برتن اور اتنی بڑی بڑی کوانٹٹیوں میں چیزیں اور یہ وہ، تو وہ بڑا ان کے مویشی مال مویشی اور بیٹے. یہاں اللہ نے خصوصی طور پہ کہ ان کی نا بڑھوتی بہت ہوئی تھی، بڑھوتی بہت ہی، بہت نسل بڑی تھی ان کی، بہت قوم پھیل گئی تھی. جنات و عیون، ان کے بہت باغات اور چشمے، میٹھے پانی کے چشمے تھے. اس کی وجہ سے کھیت کھلیان، وہی میں نے کہا نہیں کہ نہ صرف یہ طاقت اور جسم تھے، ان کو طاقتیں دینے والی خوراکیں بھی اللہ نے دی تھی، وہ والا چشموں والا پانی. جیسے مثال کے طور پہ کہ بڑی اب یہ جیسے یہ ریسرچ کرتے ہیں، جو بڑے سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ لمبی عمروں والے اور جوان رہنے والے، تو انہوں نے کہا یہ کہ جو پاکستان میں ہنزا ویلی ہے، یہاں کی بہت مشہور ہے. کیونکہ وہاں یہ بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ جو پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پانی وہ پہاڑوں سے ہو کے آتا ہے، وہ جو منرل سے، وہ جو کہتے ہیں نا منرل واٹر، اصل دنیا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چشموں اور ندیوں والا یہ جو پانی ہے وہ سب سے بیسٹ پانی ہے، ہنزا کا پانی ہے جو ان کو ینگ رکھتا ہے، اور پھر ان کی خوراکیں کہ فروٹس اور یہ سارا. تو وہی ان کے اگر اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، بڑے بڑے جسے ان کے بڑے ڈیل ڈول والے بنائے تھے، ان کو اسی حساب سے ان کو وہ کھانے پینے کا ایسا سامان دیا تھا جو ان کی طاقتوں میں اضافہ کرتا تھا، اور یہ ان کی اور بڑھوتی، نسل بڑھتی جا رہی تھی. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہیں سب عطا کرنے والی یہ ذات کون سی ہے، یہ ذات کون سی ہے. ہم یہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں جی، ہاں بھی فلاں خوراک میں بڑی، جی فلاں فروٹ میں بڑی طاقت ہے، فلاں چیز میں بڑی طاقت ہے، فلاں کے جی گوشت میں، جانور کے گوشت میں بڑی طاقت ہے، فلاں جی جیسے بکری کا جو دودھ ہے وہ بہت طاقتور ہے.
تو ہم اپنی ریسرچ اس طرح وہ کرتے جی یہ لو یہ کھاؤ یہ پیو، تو انہوں نے کہا یہ جو طاقتیں بنانے والا، تو یہ رب سے ڈر جاؤ، انی اخاف، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیوں؟ علیکم، تم پر عذاب، کہیں عذاب نہ آ جائے، یومن عظیم، بڑے دن، یعنی کہ جس دن عذاب آنا ہے وہ پھر بہت بڑا ہی دن ہوگا. اب جن پہ اس لیے بڑا دن کہ جن پر عذاب آنا ہے ان کے لیے بھی بڑا دن، اور جن کو آزادی ملی تھی نبی پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو، تو ان کے لیے بھی بڑا دن کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا. تو بڑا دن کہ یہ بڑے دن کا کہیں عذاب نہ آ جائے. کالو، اب وہ جو کہتے ہیں نا چڑ گئے. کالو، بولے، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اوا استا، تو ہمیں نصیحت کر، ام لم تکن، یا نہ کر، من الواعظین، چاہے نصیحت کر یا نہ کر. یعنی کہ مطلب یہ بولی جا، نبی پیغمبر سے کہہ رہے بولتے جاؤ، تمہارے بولنے کا، کہنے کا، آواز کرنے کا، نصیحت کرنے کا، تبلیغ کرنے کا ہم پہ کوئی اثر نہیں. ہم نے نہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا من حرامی حجتاں ٹھیر، تو وہ ان کے من حرامی ہو چکے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لیں، ہم نے بات ہی نہیں سننی، کچھ بھی ہو جائے. یہ کہتے ہیں ہٹ دھرمی اور وہ بدماشی کی، وہ جو کہتے ہیں ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ وہ والے سارے وہ جو کہتے ہیں وہ جملے ان پر فٹ ہوتے تھے. ان ھذا الا خلق الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے والی عادت ہے، اگلے لوگوں کی عادت ہے. یعنی کہ ان کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کو بھی ایسا بھی کہا گیا، تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونا. حضرت نوح سے لے کے جو کہتے ہیں نا کہ 5ویں پشت میں سے تھے، حضرت نوح کے بعد 5ویں پشت میں سے تھے یہ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ 14ویں پشت بنتی ہے ان کی. تو یعنی کہ حضرت نوح سے جو جتنے کافر تھے غرق ہو گئے تھے، انہوں نے جو بد دعا کی تھی کہ اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑنا. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے 5ویں پشت تک تو سمود پھر توحید کا دین چل رہا تھا. پھر شیطان کی سمجھ لیں کہ کارستانیاں شروع ہوئی. اس نے کہا یہ کیا ہوا، ایک پشت گزری، دوسری، تیسری، تو 5ویں پشت کو اس نے جو کہتے ہیں کہ ایسا وسوسہ ڈالا، اور ایسا کہ شیطان نے ان سے کہتے ہیں کہ شیطانیاں صحیح والی کروائی. اب شیطان کی شیطانیاں کیا تھی؟ شیطان کی بھی شیطانی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں نفس، میں وہ شیطان کی یہی والی، اور ان میں بھی یہی کچھ تھا. تو وہ سارا جو نا شیطان نے پورا پھونک کر ان کو بالکل ایز اٹ از بنا دیا کہ تم تو بہت بڑی چیزیں ہو، تم یہ ہو، تم نے تو ہمیشہ رہنا ہے، بناؤ کرو جوڑو کرو. نحن بمعذبین، ہم پہ عذاب عذوب جو ہے نا وہ نہیں ہونا. یہ پہلیاں گلاں یعنی کہ یہ کہ نہیں سٹوریاں، یہ صرف سٹوری ہے کہ عذاب لانا، عذاب آنا، یہ اور کچھ نہیں ہے. عذاب آنا، عذاب لانا، یہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آنا. اچھا، اللہ جو ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھے انبیاء کے اور اس طرح سارا، اللہ پہلے کہتے ہیں نا کہ وہ جو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا نوک کرتا ہے، نوک کہ سیدھے ہو جائیں، کہ بار بار جیسے حضرت موسیٰ کی قوم پر وہ کیا ہوا کہ کبھی ان پہ ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی کچھ کبھی ان پہ. تو ان کو بھی کرنے کے لیے نا سب سے پہلے خشک سالی ہوئی. کہتے ہیں کہ خشک سالی جب ہوئی نا تو اس طرح سے ہوئی کہ 3 سال تک نا اللہ نے آسمان کو کہا کہ پانی نہیں اب برسانا. آسمان کو حکم دے دیا کہ اب آپ پانی نہیں نیچے پہنچنا چاہیے، بارش نہیں ہونی. بارش نہیں، اوپر سے چشموں کو حکم دے دیا کہ سوکھ جاؤ. جو کہتے ہیں نا کہ وہ چشموں پر، ندیوں پر، اور بڑا جو کہتے ہیں نا جن پانیوں سے جس طرح سارا سراب ہوتا تھا سارا کچھ، تو وہ سب اللہ کے حکم سے، تو وہ کیا ہوا، سب خشک ہو گئے. جیسے سورہ ملک میں کہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ زمین پانی جو ہے یہ اندر سے کہا نہ ہی نکلے، زمین کا پانی نیچے ختم ہو جائے، کیا کر سکتے ہو، نکال سکتے ہو پانی؟ یہ اللہ کے حکم سے یہ پانی ہے کہ ہم لوگ جو پمپ لگاتے ہیں یا موٹریں لگاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، زمین چوستی ہے پانی،
جو کہتے ہیں نا کہ سوتوں میں پانی چلا جاتا ہے اور ہم پانی نکالتے ہیں، یہ رب کا حکم ہے. اگر نہ ہو تو پانی کیا چلے جائے، پانی چلا جائے، اللہ پانی چھین لے، کہاں سے ہم نکال سکتے ہیں پانی کو؟ تو وہ اللہ نے کہہ دیے کہ جی ان کے ختم ہو جائے. اب جب پانی نہ برسا ہے اور ندی نالے بھی خشک ہو گئے تو پھر کیا ہوا ہے؟ ان کے جو بڑا سرسبز شادابی تھی اور جو وہ کہتے ہیں نا طاقتوں والے فروٹ اور طاقتوں والے منرل واٹر، جب اللہ نے وہ ختم کیے ہیں نا تو تب تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ پٹے ہیں 3 سال تک نان سٹاپ. جب ایسا ہوا ہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ بکھلائے ہیں، پورے کے پورے ہلے ہیں، اللہ نے ہلایا ان کو، آ جاؤ آ جاؤ. اور پھر اس ڈوریشن میں بھی انہوں نے کہا باز آ جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اللہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے، وہی طاقتوں والا خزانہ ہے، وہ بارشیں برسانے والا، وہ پانیوں والا، وہ تمہاری ہریالیوں والا، وہ تمہارے کھیت کھلیانوں والا، تمہارا سب. مان جاؤ، لوٹ آؤ اس کی طرف، وہ رب کی طرف لوٹ آؤ. ہر نبی پیغمبر کا ایک ہی حکم، توحید 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 توحید. تو اب ان کا نہیں، ان کا ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو مان ہی نہیں سکتے کہ ہم کیوں مانیں. وہی ہٹ دھرمی جائیں، یہ سٹوریاں ہمیں نہ سنائیں، ہم پہ کوئی عذاب عذوب نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، یہ وقت کا ہے، وقت کا ٹھیک ہے، کبھی بارش ہوتی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں، یہ وقت ہی ہے اسی طرح. اور پھر جی روایات میں ہے کہ ان کے جو کہتے ہیں کہ مل کے جو گئے ہیں اپنے جس کو مہذب سمجھتے تھے وہ 1-2 بندے، وہ انہوں نے گروپ بھیجا ہے کہ ہم جی جا کے، عرب لوگ تھے یہ، عربی بولتے تھے، ان کی زبان بھی، یہ گئے ہیں خانہ کعبہ جی دعائیں کرنے کہ ہمارے جی بارش ہو جائے، خشک سالی ختم ہو. تو کہتے ہیں بادل آئے ہیں 3، ایک کالا بادل، ایک سفید بادل، ایک سرخ بادل. تو غیب سے آواز آئی چنو اپنی قوم کے لیے کون سا بادل ہے. کہتے سرخ جو ہے، سرخ تو بس ویسے ہی آندھی اندھی ہوتی ہے، سفید بادل بھی بس اڑتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہاں کالے بادل آتے ہیں، وہ گھٹائیں بارشیں لاتی ہیں. کہتے ہیں ہم نے نہیں، کالا بادل، کہتے ہیں غائب ہو گیا سفید اور وہ سرخ بادل. کالا بادل جو تھا وہ چلتا چلتا پھیلتا گیا اور ان کی قوم پر، اور ساری جمع ہوئی خوشی سے کہ لو جی آ گئے کالے بادل، اب جی ہم پہ اب برسے گا، وہ گھٹا چھائی ہے، کالی گھٹا چھائی ہے، خوب برسے گی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عذاب آ گیا ہے، اب عذاب آ گیا، اب بس ختم. ظاہری بات ہے خشک سالی یہ وہ سارا تمہیں کیا، نہیں کیا تو نہ صحیح. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، پھر جھٹلاتے رہے. اللہ کہتے انہوں نے جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا. اب ہلاک کس طرح ہوئے؟ کہتے ہیں کہ نان سٹاپ 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل وہ کالے بادل میں سے ان پر عذاب کس کا آیا؟ تیز ہوا کا. تیز ہوا کا اللہ کا عذاب. آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس میں بادل میں سوراخ کر دو اور اس سے اس کو، اس ہوا سے ان کو اڑا چھوڑو. بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہوا آئی ہے، کالے بادل لائیں گے. تو حکم دیتا ہے فرشتہ، عذاب والا حکم سنتا ہے. اللہ جی کتنا سوراخ کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ میں بھینس کے نتنے جتنا سوراخ کر دوں. کہ نہیں، یہ تو پوری زمین مٹ جانی ہے. صرف سوئی کے ناکے جتنا سوراخ کرنا ہے، سوئی کے ناکے جتنا. کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے جتنا صرف سوراخ تھا، اور اس میں سے اتنی وہ جو کہتے ہیں صرف ہوا کا طوفان آیا، آندھی اور ہوا کا. آندھی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا. اور یہ جو ڈیل ڈول اور اتنے طاقتور اور اتنا، کہتے وہ ایک سوئی کے ناکے والی ہوا اللہ کے عذاب کی برداشت نہ کر سے. اور کہتے اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی کہ کسی طاقتور کو کہے کہ میں تمہیں پھونک ماروں اور تمہیں اڑا دوں. تو کہتے ہیں اس کی بے عزتی کے لیے، کہ اس سے بڑھ کر اس کی بے عزتی اور ذلت کیا ہوگی کہ تمہیں میں پھونک مار کے اڑا دوں. ہوا اللہ نے ان کو کہتا ہے نا کہ ان کی طاقتوں کو پھونک مار کر اڑایا، اور ہوا نے ان کو اٹھا کے، کہتے ہیں ان کو اٹھا کر ہوا مارتی تھی اور ان کی کھوپڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. جس طرح آندھی طوفان میں وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی چیزیں بھی گر جاتی ہیں اور تنکوں کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہیں. تو جیسے ہوا میں شاپر اڑتے پھرتے ہیں، تو یہ اس طرح شاپروں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے.
کہ اٹھا کے ان کو نا وہ شاپروں کی طرح، تو وہ اٹھا کے ان کو زمین پہ پٹک رہی تھی ہوا. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین پر ان کے گھر تھے، رہتے زمین پر تھے، تو زمین پہ تو وہ تو چھتیں تک اڑ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا. تو جو انہوں نے وہاں اوپر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں میں، وہاں تک آگ کے بگولے اٹھا کے اندر بگولے جاتے تھے، اور اٹھا کے ان کو پٹک کے ان کو مارتے تھے. اور بالکل جو کہتے ہیں نا کہ بالکل سوکھے تنوں، سوکھا تنا کہ وہ ہوا سے ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہے، اس طرح ان کی کنڈیشن ہو گئی تھی عذاب کے بعد. اور پورے جو کہتے ہیں نا 8 دن اور 7 راتیں، جب کہتے ہیں نا کہ ایک ایک نیست و نابود ہو گیا، جڑیں تک کٹ گئیں، کہتے ہیں نا کہ جڑ سے بھی اللہ نے کاٹ کے اٹھا کے ان کو مار دیا. تو یہ اس طرح نیست و نابود جب ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہوا پھر بند ہوئی ہے. ان فی ذالک، دیکھ لو جا کے، اس میں بھی تو نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ایمان لائی ہی نہیں تھی. چند لوگ تھے جن کو پہلے ہی حکم ہو گیا تھا اور لے کے وہاں سے نکل گئے تھے، اور وہی صرف اکثریت ایمان نہیں لائی تھی. تو یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی. 13 سالوں میں کیوں تسلی تھی؟ 13 سالہ زندگی میں صرف 100 سے اوپر چند گنتی کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور ستانے والے اپنے ہی تھے. اسی لیے اللہ نے دیکھ لے کہ کیا لفظ استعمال کیا، اخوہم ہود، ان کا بھائی ہود. تو یہ بھی بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھائی تھے. کہ ہائے میرے کزن، میرے چاچے مامے، میرے کزن، ہائے میری سندے نہیں، ہائے مجھے، میں صادق امین جو تھا، ہائے میں ہی اب ان میں برا ہو گیا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں ان ربک، تو بے شک آپ کا رب، لہو العزیز، وہ زبردست ہے، وہ طاقت والا ہے، طاقت سے ہر چیز کر سکتا ہے. رحیم، وہ رحم اس کا پہلے ہے، وہ رحم کی وجہ سے وہ تم پر عذاب نہیں لا رہا. مان جاؤ. عزیز ان کے لیے، کافروں کے لیے، نام ماننے والوں، اور رحیم مومنوں کے لیے کہ اے ایمان والو، کہ اب بھی اگر غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں، اللہ کے رحم سے فائدے اٹھا لو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ. تو یہ آج کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے، اللہ جیسے تو راضی ہے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں ہدایت ڈال دے. اللہ ہمیں اور اللہ ہماری اولادوں کو اللہ ایسے عمل کروا دے، اللہ زمین پر عمل ہم کریں، اور اللہ آسمان پر تو خوش ہو. اللہ جنت الفردوس میں ایسا مقام دینا کہ اللہ کو کوئی افسوس نہ رہے جس کے بعد. یا الہی سب بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. سب بے کسوں کی اللہ دعائیں قبول فرما، سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.